السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے نماز سے دوستی کیجئے، پارٹ نمبر 122۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان کی آواز سنتے تو اس قدر روتے کہ چادر تر ہو جاتی، رگیں پھول جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی۔ کسی نے عرض کیا کہ ہم تو اذان سنتے ہیں مگر ہم کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، آپ کیوں اس قدر گھبراتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ مؤذن کیا کہتا ہے تو راحت اور آرام سے محروم ہو جائیں اور نیند اڑ جائے۔ اس کے بعد ہر جملے کی تنبیہ کو اور ہر جملے کی تفصیل کو مفصل ذکر فرمایا۔ اللہ اکبر کا یہ مطلب ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کا یہ مطلب ہے، حی علی الصلاۃ کا یہ مطلب ہے، حی علی الفلاح کا یہ مطلب ہے۔ یہ بیان فرماتے عبداللہ ابن عباس۔ عبداللہ ابن عباس کی جب آنکھیں جاتی رہی اور آپ نابینا ہو گئے تو لوگوں نے عرض کیا حضور اپنی آنکھیں بنوا لیجئے، لیکن آپ کو کچھ روز کے لیے نماز چھوڑنی پڑے گی کیونکہ ان ایام میں حرکت مضر ہوگی، چند روز تک سیدھا لیٹا رہنا پڑے گا۔ آپ نے سن کر فرمایا یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، کیوں کہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس سے قیامت کے دن اللہ تعالی نہایت غصہ اور غضب کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ مجھے اندھا رہنا منظور ہے لیکن خدا کے غضب اور غصے کو میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ یہ ان کا تقویٰ تھا۔ حالانکہ ہمارے اس دور میں اگر ڈاکٹر لوگ کہیں کہ بھئی سیدھا لیٹنا پڑے گا تو آدمی کو لیٹنا چاہیے۔ ہم اتنے بڑے متقی نہیں ہیں، ہم کم سے کم فتوے پر ہی عمل کر لیں تو بھی ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ ان کا درجہ بہت اونچا تھا، ان کا خیال بہت اونچا تھا، اس لیے کہ وہ 3 باتوں کا ہمیشہ مراقبہ کرتے تھے۔ نمبر 1 یعلم سرکم، وہ اللہ تمہارے باطن کو جانتا ہے۔ وہ نمبر 2 وجہرکم، اور تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے۔ نمبر 3 وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، جو تم کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ یہ 3 مراقبہ اگر آدمی کرے گا، یعلم سرکم وجہرکم وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، وہ آدمی مرد کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے کہ اللہ ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے، باطن کو بھی دیکھ رہا ہے، میں جو کر رہا ہوں اللہ کو معلوم ہے، تو یہ چیزیں اس کو گناہوں سے بچا دے گی اور تقوی کے اونچے درجے تک پہنچا دے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔